السلام علیکم دوستوں، 11ویں قسط ہے 10ویں محرم کی۔ دوستوں، شہادت حسین علیہ السلام کی ہم پڑھتے ہیں۔ حسین علیہ السلام میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب صرف 3 یا 4 لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس رہ گئے تو آپ نے شاندار یمنی جوڑا منگوایا۔ اس نے انہیں پھاڑ دیا تاکہ وہ ان کو اپنی شہادت کے بعد کوئی لوٹ نہ لے۔ اس نے دن کے اچھے حصے کا انتظار کیا۔ جب بھی لوگوں میں سے کوئی اس کے پاس آتا تو وہ اس کے قتل اور گناہ کبیرہ کی ذمہ داری اٹھانے کا ناپسند کرتے ہوئے واپس چلا جاتا۔ مالک بن نصیر اس کے پاس آیا، اس کے سر پر تلوار ماری۔ اس نے جو ہڈ پہنا ہوا تھا اسے کاٹ کر اس کے سر تک پہنچا۔ اس کا خون بہنے لگا اور ہڈ خون سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مالک سے کہا، تم اپنے ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ پیو، اللہ تمہیں ظالموں کے ساتھ زندہ کرے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ ٹوپی پھینک دی اور دوسری ٹوپی منگوائی۔ اس نے اسے پہنا اور اسے پگڑی سے گھیر لیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پگڑی باندھ لی جو سیاہ ریشم کا بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک قمیض پہن رکھی تھی، ریشمی مواد سے بنی چادر، جبکہ اس کے بال رنگے ہوئے تھے۔ حسین علیہ السلام ایک بہادر کی طرح لڑے، تیروں سے حفاظت کرتے ہوئے دشمن کے کمزور مقامات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھوڑ سواروں پر شدید حملہ کیا۔ شمر بن روشن طوفان کے لشکر میں سے تقریباً 10 پیادہ سپاہیوں کے ساتھ خیمہ حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا، جس کے اندر آپ کے اہل و یار موجود تھے۔ یہ دیکھ کر حسین علیہ السلام خیمہ کی طرف چلنے لگے، لیکن لوگ ان کے اور خیمے کے درمیان آ گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم پر افسوس اگر تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے اور قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے ہو۔ اس دنیا میں آزاد نسل کے آدمی بن جاؤ، میرے خیمے اہل و یار کو اپنے جاہل اور جاہل آدمیوں میں محفوظ رکھو۔ شمر نے کہا، تجھے یہ عطا کیا گیا کہ اے فاطمہ کے بیٹے، اور پیدل سپاہیوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ اس پر حسین علیہ السلام نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان سے منتشر ہو گئے۔ عبداللہ بن عمار کہتے ہیں کہ ان کے دائیں اور بائیں جانب پیدل سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اس طرح ان لوگوں پر حملہ کیا جو اس کے دائیں طرف تھے کہ وہ ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے بائیں طرف والوں پر حملہ کیا اور وہ بھی گھبرا گئے۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی کوئی ایسا ٹوٹا پھوٹا شخص نہیں دیکھا جس کے بچے، رشتہ دار اور ساتھی مارے گئے ہوں۔ اس سے زیادہ پرسکون اور زیادہ پرعزم اور بہادر ہو۔ اللہ کی قسم، میں نے ان کی مثال نہیں دیکھی، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد۔ درحقیقت پیدل سپاہی اس دائیں بائیں بھاگ رہے تھے جیسے بکریاں بھیڑ بھاگتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں۔ جیسے عمر بن سعد حسین علیہ السلام کے قریب آیا تو ان کی بہن زینب بنت فاطمہ باہر آئی اور کہنے لگی، اے عمر بن سعد، کیا ابو عبداللہ کو اس وقت قتل کیا جا رہا ہے جب تم دیکھتے ہو تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ میں عمر کے گالوں اور داڑھی پر آنسوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس دوران حسین علیہ السلام گھڑ سواروں پر حملہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، کیا تم ایک دوسرے کو میرے قتل پر اکسا رہے ہو؟ اللہ کی قسم، تم میرے بعد اللہ کے کسی بندے کو قتل نہیں کرو گے جس کا قتل تم پر میرے قتل سے زیادہ غضب رہا ہو۔ اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے عزت دے گا، آپ کو ذلیل کرے گا، آپ سے ایسی جگہ سے انتقام لے گا جہاں سے آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو اللہ تمہیں آپس میں لڑائے گا اور تمہارا خون بہائے گا، پھر وہ تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک وہ تمہارے لیے سخت عذاب دگنا نہ کر دے۔ اس کے بعد شمر پیدل سپاہیوں کے ساتھ حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ ان میں سنان بن انس، خولد بن یزید، سالہ بن راب، کشان بن عمرو اور عبد الرحمن جوفی شامل تھے۔ شمر نے ان کے خلاف اکسانا شروع کیا تو انہوں نے مکمل طور پر حسین علیہ السلام کو گھیر لیا۔ ان کے گھر کا ایک لڑکا حسین علیہ السلام کی طرف نکلا۔ حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب بنت علی سے کہا، اسے روکو۔ چنانچہ اس نے اسے روکنے کے لیے اسے تھام لیا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور عزم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ بہر بن کعب اپنی تلوار لے کے حسین علیہ السلام کی طرف دوڑا۔ نوجوان نے کہا، اے ناپاک عورت کے بیٹے،
کیا تم میرے چچا کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو؟ بہن نے اس پر تلوار سے وار کیا. لڑکے نے اپنے بازو سے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن تلوار اس کے بازو سے ہوتی ہوئی دوسری طرف جا نکلی. لڑکے نے پکارا، اے میری ماں. حسین علیہ السلام نے اسے گلے لگایا. آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے اس پر صبر کرو اور اس میں اللہ کی طرف سے بہتر کی امید رکھو، کیونکہ اللہ تمہیں تمہارے نیک باپ دادا رسول اللہ علی بن ابی طالب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملا دے گا. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. اے اللہ، ان سے بارش روک دے، انہیں زمین کی نعمتوں سے محروم کر دے. اے اللہ، اگر تو ان کو ایک وقت راحت دینے والا ہو تو ان کو گروہوں میں تقسیم کر دے اور مختلف طریقوں سے ان کو فرقے بنا دے. ان کے حکمران ان سے کبھی خوش نہ ہوں. انہوں نے ہمیں بلایا تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن انہوں نے ہم سے دشمنی کی اور ہمیں مار ڈالا. تو دوستو، وہ دن کا بڑا حصہ انتظار کرتے رہے. اگر لوگ اسے قتل کرنا چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک دوسرے کی پناہ لے گا اور ان میں سے ایک گروہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دوسرا گروہ اس سے بچ جائے. تب شمر نے لوگوں کو پکارا، افسوس تم پر، تم آدمی کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ مار دو اسے. نعوذ باللہ، تیری مائیں تجھ سے محروم رہے. چنانچہ اس پر ہر طرف سے حملہ کیا گیا. تو دوستو، ذرا بن شریک نے اسے اپنی ہتھیلی پر مارا اور اس کے کندھے پر اور ایک ضرب لگائی. اس طرح وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اپنے شریف چہرے کے بل سجدے میں گر گئے. ایسی حالت میں سنان بن انس نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر نیزے سے ایسا وار کیا وہ زمین پر گر پڑے. کوئی بھی حسین علیہ السلام کے قریب نہیں پہنچ سکتا تھا سوائے اس کے کہ سنان بن انس ان پر الزام لگایا تھا، اس ڈر سے کہ حسین علیہ السلام کا سر کسی اور کے ہاتھ لگ جائے. اس کے بعد آپ نے جھک کر اسے ذبح کیا، اس کا سر الگ کر دیا. اس کے بعد اس نے حضرت امام حسین کا سر خولی بن یزید کے حوالے کر دیا. حسین علیہ السلام پر جو کچھ تھا وہ لوٹ لیا گیا. دوستو، حضرت امام حسین کی شہادت ایسے ہوئی. مسلمانوں کے لیے بہت دکھد وقت. 10ویں محرم. اللہ حافظ.